آپ کے آخری گفتگو کا جملہ آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، شرعی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت خود کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا فتویٰ اپنے اوپر لوٹتا ہے، خود بندہ لعنتی کافر ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے کو کہے اگر وہ مستحق نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں۔ آپ نے یہاں اس موقع پر جو الفاظ کہے غور کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میرے صحابی اپنے آپ پر زیادہ سجدوں کو لازم کر لو، یعنی زیادہ کیا یہ کوئی دین ہے، یہ شریعت ہے؟ اگر کوئی تمہارے اسٹیج پر یہ کہے کہ اللہ چاہتا ہے تو تم اس کو پکڑ کر بازو سے اتار دیتے ہو، اور اگر وہاں پر کوئی بندہ کہے کہ داتا غوث اعظم یعنی پیران پیر عبد القادر جیلانی جو ہے داتا ہے، غوث ہے، تو اس کو تم ماتھے چومتے ہو، اس کو جو ہے نا گلے لگاتے ہو۔ یہ کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے کیا دعوت دی تھی؟ اللہ کی طرف پکارو۔ قرآن مجید میں جھوٹوں کا سردار، کئی اس کے جھوٹ جو ہے نا میڈیا پر آیا ہو چکے ہیں، کتنی اس نے پیشن گوئی کی، اپنی موت کے حوالے سے پیشن گوئی 2-3 مرتبہ کر چکا ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ نعوذ باللہ خود کی گستاخی نہیں دیکھتا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی جانے کی ٹکٹ ہی نہیں تھی مدینے کی۔ یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ بدبخت اپنی گستاخیاں چھپا کر دوسروں کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق ہے کہ جب سے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آئے تو بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، ان پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے کافر کہا، گستاخ کہا، بہت زیادہ جو ہے نا کوشش کی گئی کہ ان کو روکا جائے، پاکستان میں نہ آئے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں آئے۔ ایک تعصب کی نظر سے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق جو ہے اہل حدیث مسلک سے ہے، حالانکہ آپ نے کبھی ان کی تقریر کے اندر، ان کے بیان کے اندر یہ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں مسلم ہوں، اور وہ اسلام کے بہت بڑے داعی اور مبلغ ہیں، تقابل ادیان کے ماہر ہیں۔ اللہ نے بڑا ان کو فن دیا ہے، بڑا علم دیا ہے تقابل ادیان کے حوالے سے۔ تو اس قدر عظیم شخصیت جو لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکی، آج ہمارے مسلمان پاکستان کے اس کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب کے خلاف، کہ پاکستان میں کیوں آیا، یہاں کیوں تبلیغ کر رہا ہے، اور کسی طریقے سے اس کو واپسی بھیجا جائے۔ یہ وہ حتیٰ کہ عوامی پروگرام اس کا رکھا ہوا تھا، وہ پبلک پروگرام جو تھا وہ کینسل کر کے گورنر ہاؤس میں رکھنا پڑ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ خطرات تھے۔ اس قدر تعصب کیا گیا اس شخصیت سے جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دین کا بہت بڑا داعی، کتاب و سنت کا داعی ہے، لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ کیا ان سے دشمنی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ چند باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ یزید کو انہوں نے رحمت اللہ علیہ کہا۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ میں تو یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بریلوی حضرات جو ہیں اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ، تو ان کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی یزید کو کافر نہیں کہا میں اپنے منہ سے کافر نہیں کہوں گا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ یزید کو انہوں نے کافر نہیں کہا؟ آپ اس پر فتویٰ لگائیں کہ کیوں نہیں انہوں نے کافر کہا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کے تبصرے کیے ہیں، یعنی انہوں نے بھی کافر نہیں کہا۔ تو بہت سارے آپ پیچھے محدثین کو دیکھیں، معرخین کو دیکھیں، اکثر جو صحیح اہل سنت والجماع کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر، واقعہ کربلا پر، خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی بہتر ہے، کیونکہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جس بنیاد پر یزید پر جو ہے فتاویٰ جاری کیے جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ تاریخی روایتیں۔ کوئی واضح صحیح ترین روایت ایسی نہیں ملتی کہ یزید کے حکم پر یہ معاملہ ہوا ہو اور قاتل یزید ہو۔ ایسی کوئی صحیح روایت آج تک نہیں ملی۔ اگر کسی کو ایسی پکی صحیح روایت ملے تو وہ پروف پیش کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یزید
کے معاملے میں توقف اختیار کرنا یہ جمہور محدثین کا معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرو، گفتگو ہی نہیں کرو۔ لیکن اگر کسی نے مسلمان سمجھ کر ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا، کیا وہ اس کو دائرہ اسلام سے لوگوں نے خارج کر دیا؟ حالانکہ وہ کون تھے؟ یزید اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو خلفاء سے تو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی، جو خلیفہ ہوتے، جو بادشاہ ہوتے ہیں، سلطان ہوتے ہیں، بڑی بڑی اجتہادی غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے، سیرت کی کتابیں، اس میں واقعہ کربلا کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تذکرہ ہم کریں گے، روایتیں صحیح ملتی نہیں ہیں، تو پھر ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ عدل کیسے ہوگا؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم سے یزید پر زیادتی ہو جائے، ہو سکتا ہے اہل بیت پر زیادتی ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس واقعے کو بیان ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے اس واقعے کے معاملے میں اختلاف بہت سارا شروع سے اختلاف رہا ہے۔ تو اس کو آڑ بنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہنا، انہوں نے اپنی ریسرچ، اپنے مطالعے کی نسبت سے کہہ دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اس کی بنیاد پر غلط کہنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، اور اگر لگ جاتا ہے چھینٹا وغیرہ تو اس سے کپڑے پلید نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یہ جو بات کی وہ حدیث کے مطابق کی ہے۔ آپ حدیث پر اعتراض کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں سے بھی آپ کا یہی جھگڑا ہے نا، اہل حدیث پیش کرتے ہیں، آپ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہے، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے لاتے ہیں۔ حدیث کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ آپ ثابت کرتے ہیں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ غلط ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ معقول اللحم جانور جیسے بکری ہے، اونٹ وغیرہ ہے، ان کا پیشاب جو ہے بول و براز یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر لگ جائے کپڑوں پر تو نماز بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جو مہمان آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، ان کو طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر اونٹنیاں ہیں، اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو، تمہاری طبیعت سے ہو جائے گی۔ یہ واقعہ بڑا معروف ہے، مسلم میں موجود ہے، احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ گئے تھے اور وہاں ایسا ہی کیا انہوں نے، ان کا بخار ختم ہو گیا، طبیعت ان کی درست ہو گئی۔ یعنی آپ نے علاج بتلایا اونٹنی کا پیشاب اور دودھ تو پاک ہے، لیکن پیشاب کے بارے میں بھی نبی صاحب نے اس کے ساتھ ملا کر، کیا اگر کوئی نجس چیز پاک میں ملائی جائے تو پاک رہے گی یا نجس ہو جائے گی؟ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ نجس ہوتا پیشاب، اس کے ساتھ ملانے کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ دودھ بھی ناپاک ہو جاتا، پھر اس سے علاج کیسے ہوتا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے حرام سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ حرام سے علاج جو ہے یہ بیماری تو ہو سکتی ہے، شفا نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ایسی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حرام سے آپ منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکم دے کہ حرام جا کر پیو، ناپاک چیز پیو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا یہ دلیل ہے کہ اونٹنی کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں، جہاں بکریاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھ لو، وہ برکت کی جگہ ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ کے رسول نے اس جگہ کو برکت والا قرار دیا ہے، جہاں بکریاں بندھی ہوتی ہیں، بکریوں کا دودھ نکالا جاتا ہے اور ریوڑ بندھا ہوتا ہے، یہ اس کے باڑے کو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے کا بھی اجازت دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو ہر وقت بکریوں کا پیشاب ہوتا ہے، وہ صفائی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں پر جو ہے پیشاب کرنا، ان کے چھینٹے وغیرہ وہ ہوتے ہیں، اور ان سے باڑے کے اندر ان چیزوں سے بچنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی برابر میں بکری بندھی ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ پیشاب کرے، چھینٹے لگے، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت رکھی ہے، آپ نے جو ہے نرمی اختیار کی اس معاملے کو۔ آپ نے ان دو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ معقول لحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا خنزیر کی بات نہیں ہو رہی، کتے کی بات نہیں ہو رہی، شیر کی بات نہیں ہو رہی،
माकुल लहम यानी वो जानवर जिनका खाया पिया जाता है, दूध पिया जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है, उन जानवरों का बोलो बराज क्या है, नापाक पलीत नहीं है। धो लिया जाए तो अच्छी बात है, सफाई अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी छींटे लग जाए तो उससे कपड़े नापाक नहीं होते। ये बात समझाने वाली है। तो जाकिर नाइक ने हदीस की रूह से कह दिया। अब उन्होंने क्या गलत कर दिया, उनके पीछे लग गए लोग और उनकी गलतियां मिस्टेक निकालने लग गए। तो ये जो है ना एक तासुब है, हसद है और कुछ भी नहीं है। उनको गलत कहना, उनको बुरा भला कहना, हालांकि अजीम इस्लाम के दाई हैं और वो कहते हैं मुझसे बात करो कुरान और हदीस की रोशनी में, अगर मेरी गलती है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हर वक्त उसने कहा है, हर तकरीर में वो कहता है कि मैं तो खुश होता हूँ कोई मेरी गलती निकाले। खुद कहते हैं मैं उलमा से रुजू करता हूँ। वो अपने आप को मुकम्मल आलिम नहीं कहता, वो कहता है मैं तालिब इल्म। तो उन्होंने हदीस की रूह से, कुरान की रूह से, दलाइल के साथ एक बात कही, आप उस पर जो है ना फतवे जारी कर दे। दलाइल की रूह से बात कर रहा है, वो बगैर दलील के नहीं बात कर रहा। तो ये जो है ना खामखा का जो हसद है, ये इंसान को ले डूबता है और इसमें जो है अपने अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, उनके बारे में एक ये बात की जाती है कि उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना दुरुस्त नहीं है। ये हकीकत है, कुरान इस पर दलील देता है, कुरान इस पर गवाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। एक शख्स ने दलील दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया बिन काब से कहा था कि सल तो होता है, आप सवाल करें, जो भी सवाल करें मैं दे दूँगी। रबिया से कहा था। हालांकि ये दलील जो इसने पेश की सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस इनके खिलाफ है, इनके मुंह पर तमाचा है और ये हदीस हमें बतला रहे हैं। हदीस के अंदर अल्फाज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया से कि आपने देखा कि रात को बाहर बैठे हुए थे आपकी खिदमत करने की खातिर। बड़ी हदीस है, मैं मुख्तसर मफहूम बता रहा हूँ। आपने फरमाया आज खुशी के इजहार करते हुए आपने फरमाया जो मांगना चाहो मांगो। रबिया ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल अस्अलु का मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मैं चाहता हूँ जन्नत में आपके साथ हूँ। अब ज़रा कोई भी आ जाए सामने बरेलवी जो ये दलील पेश करता है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है मेरे साथ होंगे? नहीं, आपने यहाँ इस मौके पर जो अल्फाज कहे गौर कीजिएगा। आपने फरमाया कि फ़इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, मेरे सहाबी अपने आप पर ज़्यादा सजदों को लाजिम कर लो, यानी ज़्यादा सजदे करो, नमाज पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, सुन्नतें पढ़ो। जब ज़्यादा सजदे तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर होंगे, ज़्यादा इबादत होगी तो तुम मेरा कुर्ब हासिल करोगे क़यामत के दिन। यहाँ भी आपने इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर दलील है। हदीस का एक टुकड़ा बयान करते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को क्या पता है कि हदीस के अल्फाज क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमल बतलाया है। ऐसा नहीं है आपने खड़े खड़े जो बात की थी आपने वही चीज़ उसको दे दी और कहा हो कि आज के बाद तू कुछ नहीं करना, तू मेरे साथ होगा। ऐसा नहीं कहा, बल्कि आप तो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने आए थे कि अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह से। अभी क्या इन्होंने बेवकूफ़ियाँ फैलाई हैं, गुमराहियाँ फैलाई। आप देखें सोशल मीडिया हर जगह पर 11वीं शरीफ के पीर, बगदाद वाले से मांगो, ये करो, खुदा का खौफ करो। आसमान वाले रब के लिए तुम इतनी मेहनत नहीं करते हो, लोगों के अकीदों पर इतनी मेहनत नहीं करते हो कि अल्लाह से मांगो। आज तक बरेलवी हजरात को मैंने देखा है, उनके बयान भी सुने, अपने पीरों बुजुर्गों के लिए लोगों को जो है उन पर कायल करने के लिए, उनके पीछे लगाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हकीकी रब जो 1,24,000 पैगंबर आए थे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए कि अल्लाह से मांगो, आज तक इनकी तकरीरों में ये नहीं सुना। हत्ता कि आपने एक वीडियो देखी होगी, एक आलिम दीन स्टेज पर बयान कर रहा है, वो क्या कहता है, दस्तगीर अल्लाह है, दाता अल्लाह है, गंज बख्श अल्लाह है, गौस आदम अल्लाह है। जब ये बात करता है तो नीचे बैठा हुआ एक जाहिल मुल्ला वो उसको पकड़ कर स्पीकर भी फेंक देता है, उसको धक्के दे के स्टेज से उतार देता है। क्या ये कोई दीन है, ये शरीयत है? अगर कोई तुम्हारे स्टेज पर ये कहे कि अल्लाह चाहता है तो तुम उसको पकड़ कर बाजू से उतार देते हो, और अगर वहाँ पर कोई बंदा कहे कि दाता गौस आदम यानी पीर अब्दुल कादिर जीलानी जो है दाता है, गौस है, तो उसको तुम माथे चूमते हो, उसको जो है ना गले लगाते हो। ये कौन सी शरीयत है, कौन सा दीन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अम्बिया ने क्या दावत दी थी, अल्लाह की तरफ पुकारो। कुरान मजीद में
اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب، فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ ہو کون سا شخص ہے، اس سے بڑا، اللہ نے فرمایا یہ بڑا گمراہ شخص ہے کہ جو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، چاہے وہ نبی کو پکاریں، بتوں کو پکاریں، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے قیامت تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا ان کی دعاؤں سے بھی بے خبر ہے، ان کی پکاروں سے بھی بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے مانگا گیا، اسباب کے تحت مانگ سکتے ہیں، کوئی میرے پاس آتا ہے مدد کے لیے، میرے پاس کچھ ہے تو میں دے سکتا ہوں، نہیں ہے تو منع بھی کر سکتا ہوں، کسی اور سے جو زندہ ہے اس سے مانگ سکتا ہے، مدد مانگ سکتا ہے، ادھار مانگ سکتا ہے، کوئی چیز مانگ سکتا ہے، لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا، جو شخصیت دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد اس سے مانگنا، اس پر قرآن و حدیث کے سینکڑوں دلائل ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ طاہر القادری جھوٹوں کا سردار، کئی اس کے جھوٹ جو ہے نا میڈیا پر آیا ہو چکے ہیں، کتنی اس نے پیشن گوئی کی، اپنی موت کے حوالے سے پیشن گوئی 2-3 مرتبہ کر چکا ہے، ابھی تک زندہ ہے، نعوذ باللہ، خود کی گستاخی نہیں دیکھتا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی جانے کی ٹکٹ ہی نہیں تھی مدینے کی، یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ بدبخت اپنی گستاخیاں چھپا کر دوسروں کو گستاخ بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے بھی کہا، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا آج کی تاریخ میں نہیں مانگ سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ وفات فرما گئے، قرآن مجید اس پر گواہ ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا جو بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، قرآن کی آیت ہے۔ قادری کیوں نہیں کہتا کہ قرآن کی آیت غلط ہے؟ یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، گمراہ بنا رہا ہے، خود کیوں نہیں کہتا اِنَّكَ مَيِّتٌ، یہ والی آیت جو ہے غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، پتہ ہے لوگ جوتے ماریں گے، لوگ کافر کہیں گے مجھے، یہ آیت نہ سنائیں گے اور نہ کسی کے سنیں گے، حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، میت آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں عوام سے کہ میت آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اسی کو میت کہا جاتا ہے، زندہ کو تو میت کوئی نہیں کہتا۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ بھی میت ہوں گے، یعنی آپ بھی فوت ہوں گے، اور یہ کفار بھی مریں گے، انہم میتون، میت واحد ہے، میتون جمع ہے۔ قرآن کے دلائل ہیں، احادیث کے دلائل ہیں، کتنی دلیل ہے، اپنی گمراہیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنی گمراہیوں کو درست کرنے کے لیے الٹی سیدھی دلیلیں دیں گی، اور جو بندہ کتاب و سنت کی بات کرے تو اس کے سامنے جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو یہاں پر میں چند باتیں ذکر کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہی بات میں کروں گا، انہوں نے کہا تھا اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، انہوں نے بہت جو ہے نا پاپڑ بیلے، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ کوئی پتھر اٹھا مارے تو وہ پتھر ہی نہ پہنچے، یقیناً اپنی بات پر وہ قائم ہیں، وہ کبھی کسی کا جواب نہیں دیتے، اور یہ بہت سارے جو ہے نا مولوی لگے پڑے، عجیب ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ وہ دین کے داعی ہیں، اس سے اختلاف نہ کریں، بلکہ آپ کو اگر واقع میں ان سے اختلاف ہے کسی مسئلے پر تو ان کے جو ہے نا یہ سوالات کی نشست سے چل رہی ہیں، آپ چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ابھی لاہور میں موجود ہے، وہاں پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں جا کر کوئی سوال کرے مائک پہ جا کر کہ یہ مسئلہ ہے، وہ بتائیں گے آپ کو جواب۔ یہ کون سا طریقہ ہے سوشل میڈیا پر نعوذ باللہ اس کو گستاخ کہنا، کافر کہنا، فلاں کہنا؟ یاد رکھیں کہ ایک جملہ میرا آخری، اس بات کا آخری گفتگو کا جملہ آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، شرعی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت خود کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا فتویٰ اپنے اوپر لوٹتا ہے، خود بندہ لعنتی کافر ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے کو کہے اگر وہ مستحق نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اس لیے برائے کرم بڑے بڑے محدثین جو ہے، بڑے بڑے علماء کرام اس طرح کے فتووں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے،
بہت زیادہ ڈرتے تھے کہیں ہمارے اوپر نہ یہ فتویٰ صادر ہو جائے. کسی کو لعنتی کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ کسی کا عوام کا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج کل کے علماء کا بھی کام نہیں ہے. اس سے کیا انتشار ہے، فتنہ ہے. کسی کو کافر کہہ دو، کسی کو لعنتی کہہ دو، کیا ضرورت ہے؟ معین شخص پر تو ویسے ہی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. برائے کرم گزارش یہی ہے عوام الناس سے بھی، آپ کو اختلاف ہے تو علماء سے رجوع کریں، اور جو صحیح کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ان کے پاس جائیں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ ذاکر نائک نے یہ بات کی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا پھر کوشش کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کے آپ ٹرائی کرتے رہیں. خود بتاتے ہیں ان کا جو ہے نا واٹس اپ جو گروپ وغیرہ ہے یا پرسنل نمبر ہے، تو وہ واٹس اپ پہ آپ ان سے رابطہ کریں، اس کو میسج کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کسی دن جو ہے آپ کا بھی جواب آ جائے. تو بلا وجہ کسی پر تبصرہ نہ کرے. جس اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا